آج کے شو میں کورونا سے متاثرہ افراد کی تعداد میں مسلسل اضافہ، کیا اسمارٹ لاک ڈاؤن کی حکمت عملی بری طرح ناکام؟ کیا حکومت نے بروقت فیصلوں میں تاخیر کی؟ کیا نظام صحت مفلوج ہونے کا خدشہ؟ السلام علیکم، پس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سیفان خان۔ کرونا وائرس کی بگڑتی ہوئی صورتحال، تشویشناک نمبرز ہمارے سامنے آ چکے ہیں۔ اگر آج بات کریں تو ہم یہ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس پورے ملک میں جہاں وینٹیلیٹرز بھر رہے ہیں یا آکسیجن بیڈز کی قلت ہو رہی ہے، مریضوں کو جو ایکسکلوزیو فوٹیجز ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اسپتالوں کے، جو اندر حال ہے ایچ ڈی او یونٹس ہوں یا آکسیجن بیڈز ہوں، جہاں سیویئر یا جو کرٹیکل پیشنٹس ہوں، جو وینٹیلیٹر کی پوزیشنز ہیں، جیسے آپ کو اس وقت جو فوٹیج دکھا رہے ہیں یہ کراچی، حیدرآباد کے اور مختلف شہروں کے صوبہ سندھ کے اس وقت آپ کو اسپتالوں کی صورتحال دکھا رہے ہیں۔ اسلام آباد میں یہی حال ہے، جو لیٹسٹ فگرز ہیں اس کے مطابق اسلام آباد کے آدھے وینٹیلیٹرز بھر چکے ہیں، پشاور کے 38%، لاہور کے 36%، اسلام آباد کے 61% آکسیجن بیڈز بھر چکے ہیں، راولپنڈی کے 55% آکسیجن بیڈز بھر چکے ہیں، پشاور کے 51% اور ملتان کے 48% آکسیجن بیڈز بھر چکے ہیں۔ جو صورتحال ہے وہ کافی سنگین ہے۔ اگر نمبرز کی بات کریں تو تشویشناک مریضوں کی تعداد 2538 تک جا پہنچی ہے، 2538 تک جا پہنچی ہے۔ کرونا وائرس کی وجہ سے جو اموات پنجاب میں یعنی جو اوورآل ملک میں ہوئی ہیں، ان میں پنجاب میں کہا جا رہا ہے کہ سب میں زیادہ اموات ہوئی، اور جو صورتحال جس طرح تشویشناک ہوتی جا رہی ہے، اس پر آخر حکومت کر کیا رہی ہے، حکومت سوچ کیا رہی ہے؟ کیونکہ ابھی بھی وزراء کہتے ہیں کہ وہ 1 یا 2 ہفتہ اور سوچیں گے کہ کن سیکٹرز کو بند کرنا ہے یا کیا مزید فیصلے کرنے ہیں۔ کیا وقت نکلا جا رہا ہے؟ کہ حکومت کے تاخیری حربوں سے یا فیصلوں میں تاخیر سے بہت بڑا نقصان جانی پاکستان کا خدا نہ خواستہ ہو سکتا ہے؟ اور سب میں اہم سوال، میں کراچی میں دیکھ رہا ہوں کہ جو ریٹ ہے پوزیٹیوٹی کا وہ 18.43% ہے۔ کیا ہمارے نظام صحت پورا ہیلتھ سسٹم کیا چوک ہو سکتا ہے، خدا نہ خواستہ مفلوج ہو سکتا ہے بیڈز کی قلت کی وجہ سے، اور جو صورتحال ہو سکتی ہے اس صورتحال میں ایمرجنسی میجرز کی ضرورت ہے؟ میرے ساتھ اس وقت جو سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی ہے اس کے چیئرپرسن فار انٹیریئر کے جو کمیٹی رحمان ملک صاحب، سینیٹر رحمان ملک صاحب، ہی از آلسو دا فارمر انٹیریئر منسٹر، پروگرام میں ساتھ موجود ہیں۔ رحمان ملک صاحب، مطالبہ کیا ہوگا آپ کا؟ اس سے پہلے کہ میں کووڈ اسٹریٹجی گورنمنٹ کی ڈسکس کروں، اسٹریٹ فارورڈ، کیونکہ میں نے آپ کا بیان بھی پڑھا، آپ نے کہا کہ میڈیکل ایمرجنسی ہونی چاہیے۔ آپ کے پاس شکایتیں کیا آئیں قائمہ کمیٹی کے پاس؟ پہلے ہمیں اس سے آگاہ کیجیے گا، کیا لوگوں نے کیا بتایا بیڈز کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفیان خان صاحب، میں نے آپ کا پریامبل دیکھا اور ایک اچھے جرنلسٹ کی حیثیت سے گہری نظر رکھتے ہوئے جن چیزوں کو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے یہ حقیقت ہے، اور میں بلیم گیم میں نہیں جاؤں گا، میں کریکٹیو میجرز کے طور پہ جو میں سمجھتا ہوں اس کی بات کروں گا۔ بیسیکلی 3 ہفتوں سے میرے پاس جو شکایات ہیں پورے پاکستان میں انبار لگے ہوئے ہیں کہ لوگوں کو آکسیجن نہیں ملتی، وینٹیلیٹر آتی ہے لاسٹ سٹیج۔ جب بھی کسی کو کووڈ ہوتا ہے اور جو مڈ لیول پہ جاتا ہے تو اس کو آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب وہ آکسیجن کے لیے ہاسپٹل میں ایڈمیشن کی کوشش کرتا ہے تو ایڈمیشن نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس بیڈ نہیں ہے۔ پہلا سوال میرا یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے بھی، ان کے اس وقت کے ہیلتھ ایڈوائزر تھے مرزا صاحب، انہوں نے بھی کہا کہ ہم نے وفر تعداد میں بیڈ بنا دیے ہیں، ایک مطلب بہت اچھے ہاسپٹل ایکسٹینڈ کر دیے ہیں، کیپیسٹی بڑھا دی ہے، لیکن انفارچونیٹلی اس وقت بھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں لوگ اپنے پیاروں کو لے کے مختلف ہسپتالوں میں پھیل رہے ہیں، ان کو آکسیجن کے لیے بیڈ نہیں مل رہا۔ میں نے پرسوں ہی پرپوز کیا کہ گورنمنٹ چلو تھوڑی سی کامن سینس سے کام لو، اگر آپ کے پاس بیڈز اویلیبل نہیں ہیں، ہاسپٹل میں کیپیسٹی نہیں ہے، کچھ سکول ایکوائر کر لو، ان کو صاف کر کے جو امیڈیٹ میڈیکل ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، پیناڈول دینی ہوتی ہے، آکسیجن کا مہیا کرنا ہوتا ہے، کہ انجیکشن کی ضرورت ہے، کو اس کا تھوڑی سی اس کو یہ پتہ چلے ڈاکٹر کو، مریض کو، کہ میری کیئر ہو رہی ہے، تو وہ آدھا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی تک اس پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ دوسرا ستم جو ہمارے ہاں اسلام آباد میں ہوا ہے کہ اسلام آباد میں اسلام آباد پریمز ایک ہاسپٹل تھا، ہے
جو کہ غریبوں کو اور گورنمنٹ سرونٹس کو کیٹر کرتا تھا ان کی میڈیکل نیڈز کی. وہ بھی میں پڑھ کے شاک میں چلا گیا کہ وہ بھی تھرو این آرڈیننس اس کو پرائیویٹائز کر دیا ہے. گورنمنٹ امپلائیز جب آتا ہے وہ غریب بھی ہوتا ہے, وہ کانٹریکٹ اس کا ہوتا ہے کہ اس کو جو میڈیکل سروس ہے فری ملے گی, وہ بھی نہیں ملے گی. ہزاروں لوگ اب جو ہے ان امپلائی ہو جائیں گے جس طرح اسٹیل مل میں ہوا ہے. تو میں اس کے خلاف سو موٹو لیا کل سر, اور یہ کیونکہ کووڈ کے دنوں میں کم سے کم یہ چیز نہیں ہونی چاہیے تھی. اس کا اثر یہ ہوا ہے کہ پیمز کے سارے سٹاف نے ہڑتال کر دی ہے, تو وہ لوگ جو وہاں کھپت ہونے تھے وہاں بھی نہیں جا سکتے. تو ایسی ڈیسیشنز جو کہ نیگیٹیولی افیکٹ کرتی ہیں گورنمنٹ کو یا ڈائریکٹ پبلک کو, اس کو سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے. اگر آپ کا ارادہ بھی ہے کہ کوئی ہاسپٹل بڑا بنانا ہے یا کسی کو دینا ہے تو پرائیویٹ سیکٹر میں ان کو کوئی اور بڑا پلاٹ دے دو, اس ہاسپٹل کو دینا چھوڑو بھائی. یہ ایک قومی ایک ادارہ ہے. آپ جو بات بتا رہے ہیں یہ بدترین صورتحال ہے, ہسپتالوں میں جگہ نہیں مل رہی ہے. حکومت کہہ رہی ہے کہ 61% بیڈز اس وقت بھرے ہیں اسلام آباد کے, اور آپ جو بتا رہے ہیں اور ہمارے بھی ذرائع بتا رہے ہیں کہ بیڈز اویلیبل نہیں ہیں اسلام آباد میں. کراچی میں بھی بہت سے اسپتالوں نے انکار کر دیا ایڈمیشنز لینے سے. تو کیا حکومت سنجیدہ نہیں لے رہی تھی کووڈ جو سیکنڈ ویو کی تھریٹ کو, کیا سیریس نہیں لے رہی تھی, کیا مسئلہ سنجیدہ نہیں تھی کیا؟ سر میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کا پہلا فرض ہے اور بصیرت قوم ہمارا بھی فرض ہے. انفارچونیٹلی میں اس وقت جو حالات و واقعات ہیں اس کو کووڈ کو سامنے رکھتے ہوئے دو حصوں میں ڈیوائیڈ کرتا ہوں. ایک ہے کرائسس آف کووڈ, دوسرا ہے آپ کے پولیٹیکل کرائسس. دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر پولیٹیکل گیم جاری رہے اس کو تو یہ گیم کے طور پہ کرتے رہیں, لیکن خدا کے لیے کووڈ کو گیم فٹ بال یا کوئی انسٹرومنٹ نہ بنائیں کھیل کا. لوگوں کی جانوں کا مسئلہ ہے. اس میں اگر آپ کو فنڈز کاٹ کا کسی اور جگہ سے بھی لگانے پڑے تو لگائیں. میرا ایک سوال ہے بھی حکومت سے, بتائیں مجھے کہ آپ نے کتنی ویکسینز آرڈر کی ہیں؟ آپ کی 22 کروڑ عوام ہے, 22 کروڑ پوری عوام جو ہے کم سے کم اس سے 15 کروڑ کو تو امیڈیٹلی چاہیے ہوگا. اگر انڈر لائننگ جو بیماری والے لوگ ہیں ان کو بھی چاہیے تو وہ بھی اگر ایسٹیمیٹ کریں تو وہ بھی 4 کروڑ سے زیادہ ہیں. تو اگر کم سے کم آپ 5 یا 6 کروڑ تک ویکسین آرڈر ہوئی ہوتی, جیسے اب یو کے میں یورپین ملکوں میں لگ چکی ہے, لگنی شروع ہو چکی ہے, تو کیا ہم نے انیشیٹو کیوں نہیں لیا؟ ہم کیوں بعد میں سوچتے ہیں؟ وائی وی ہیو آلویز آفٹر تھاٹ. دیکھیں یہ بیماری ہے, چلے گی. یہ کوئی پاکستان کی حکومت نہیں لگائی, پاکستان کی اپوزیشن نے نہیں لگائی, پاکستان کی نیشن نہیں لگائی, یہ کی بیماری ہے. اور اس کے اوپر آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے بڑی دیر سے سرچ کر رہا تھا اور میں نے ایک لیٹر لکھا تھا یو این کو, جس میں میں نے سیکریٹری جنرل یو این او کو یہ ریکویسٹ کی تھی کہ مسٹر انٹینیو یہ پتا کریں کہ کیا یہ وائرس مین میڈ ہے یا نیچرل ہے. I actually asked him to investigate the zero patient for the information of the public, اور آپ کے لیے بھی کہ یہ انویسٹیگیشن شروع ہوئی اور شروع ہونے کے فوراً بعد چند دنوں کے بعد یہ بند کر دی گئی. اس کے سوال کا جواب مجھے یہ آیا کہ جھگڑا زیادہ شروع ہو گیا تھا. بٹ مائی پوائنٹ ایون ٹوڈیز کہ جو 1975 کا کنونشن ہے جنیوا کا, جس میں بایو وار فیئر کو انویسٹیگیٹ کرنا ضروری ہے, میں نہیں کہتا کہ یہ مین میڈ ہی ہے, بٹ دس از دی رائٹ آف ایوری گلوبل سٹیزن ٹو نو کہ شروع کیسے ہوئی. اب میں ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں کہ اگر آپ یہ ویکسین نہیں لگاتے تو یہ بڑھتی رہے گی. اب ویکسین کے متعلق کی ڈیفرنٹ قسم کی کنٹروورشل سٹیٹمنٹ آ رہی ہیں کہ یہ جو ڈرا کیا گیا سیمپل, سن لیں ذرا پلیز, جو ڈرا کیا گیا سیمپل اس کا وہ RNA ہے, DNA پورے سے نہیں لی گیا. تو کیا یہ جو وائرس ہے کوئی جینیٹیکلی اس کو ماڈیفائی کیا گیا؟ اگر وہ ایسا کیا گیا تو یو این او کے لیے مشکل نہیں ہے. میں نے پھر بل گیٹ کو خط لکھا کہ ہیونگ یور ایکسپیرینس, ہیونگ یور منی, ہیونگ یور فائنانسز, پلیز ورک آؤٹ اینڈ ہیلپ دی یو این so that وہ کچھ ایز آؤٹ ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک چیز عرض کر دوں آپ کو کہ یہ تو سیکنڈ ویو ہے. جو تھرڈ ویو آ رہی ہے in the third quarter or maybe the mid of next year, وہ اس سے بہت زیادہ خطرناک ہوگی, کیونکہ اس میں منک سٹین آ گیا اور جانوروں کا سٹین آنے کے بعد it will become even more. میں اس سے پہلے کہ تھرڈ ویو پہ آؤں, میں ویکسین سے پہلے بھی کہ آپ نے یہ سوال جو اٹھایا یہ بڑا اس وقت بجانب ہے کہ یہ پیسے رکھے گئے نہیں رکھے گئے, اور اب کہا جا رہا ہے کہ مارچ میں ویکسین آئے گی. لیکن سر یہاں پہ ہسپتالوں کی صورتحال جس وقت ہو چکی ہے, ایک ابھی ویکسین تو مارچ اپریل جب بھی آتی ہے, آپ کے پاس جو قائمہ کمیٹی کے پاس کمپلینز ہیں وہ کیا, یعنی لوگ آپ کو کیا بتا رہے ہیں کہ ہسپتال میں بیڈ نہیں مل رہے, ہمیں بھی یہی بتا رہے ہیں, تو گورنمنٹ نے کیا کیا؟ جو مجھے کیا آپ کو کمپلینز, جو میرے پاس ای میلز آئی ہیں
ٹیلیفون کالز اور آپ جیسے دوستوں کی کالز آئی ہیں کہ ہمیں بیڈ دلا دیں. 2 ڈاکٹرز کو میں نے بیڈ دلانے کی کوشش کی اینڈ ایم سوری, ایک کو میں دلا سکا, ایک کو نہیں دلا سکا. میں سب سے پہلے تو افسوس کا اظہار کروں گا, وہ ہمارے ہیرو جو فرنٹ لائن میں لڑ رہے ہیں ڈاکٹر, وہ زیادہ اس وقت اس میں اس کا شکار ہو رہے ہیں. بس بیسیکلی بات یہ ہے کہ آپ نے ایک پراپر اسٹریٹجائز قسم کا میڈیکل آپریشن پلان نہیں بنایا. میں نے 27 پوائنٹس دیے تھے چیئرمین آف دی اسٹینڈنگ کمیٹی انٹیریئر, جس میں 25 سینیٹر موجود تھے اور ان کے جتنے بھی گورنمنٹ کے ہائر لیول کے لوگ موجود تھے, انہوں نے سب نے مل کے وہ مانا. اس میں کچھ امپلیمنٹ ہوا لیکن کچھ امپلیمنٹ نہیں ہوا. ہم شاید کیئر لیسلی اس کو ہینڈل کر لیں, شاید اس طرح ہی ہینڈل کر رہے ہیں, چلو جی اللہ دے توقع بس, بٹ اللہ پہ بھی توکل کریں لیکن اپنا کام تو پورا کریں. اور میں اس سوال کا آپ کو جواب دے رہا ہوں کہ اس وقت ہاسپٹل کی پوزیشن ان ٹرمز آف بیڈ کیپیسٹی تقریباً ختم ہو چکی ہے. ان کو مارکی میں بیڈ لگانے چاہیے, ان کو اسکولوں کو ریکوائر کرنا چاہیے, ان کو یہ آنے والے وقت کو سیکیور کرنے کے لیے جو ایک ان کا رائٹ ہے, بیسک فنڈامنٹل رائٹ ہے لوگوں کا, جو صحت کا خیال رکھنا حکومت کا, وہ فوراً امیڈیٹ ایکشن لیتے ہوئے جو کم از کم سلنڈر زیادہ امپورٹ کر لیں. اور جو لوکل جو آپ کی لیڈرشپ ہے, نرسز ہیں, ڈاکٹرز ہیں, پیرا میڈیکل سٹاف جو کہ محلوں میں گلیوں میں ہوتا ہے, ان کے ساتھ لوکل لیڈرشپ کے ساتھ مل کر کم سے کم جو آکسیجن کو مہیا کرنے کے لیے بندوبست کریں, والنٹیئرز کو پیدا کریں, میڈیکل اسٹوڈنٹ کو سامنے لے کے آئیں. مجھے بتائیں کون سا کوئی ایسا پلان ہے. میں نے ڈیمانڈ کیا لیٹر لکھ کے پرائم منسٹر کو 2 ویکس بیک کہ آپ حکومت جو ہے کی حیثیت سے, پرائم منسٹر کی حیثیت سے, آپ نے آنے والے وقت میں آپ کووڈ کو کیسے ہینڈل کریں گے عوام کو بتائیں. ابھی تک نہیں آیا. میرا خیال ہے کہ رحمان صاحب ایک طرح سے ایمرجنسی کا نفاذ ہو کہ بیڈز وغیرہ کی فراہمی کو ممکن بنایا جائے. اس کے لیے محاذ فنڈز کو روک کے فوری طور پہ ادھر موبلائز کیا جائے, فنڈز کو ادھر ڈائیورٹ کیا جائے, بیڈز کی سہولت کو بہتر بنایا جائے. اور یقینی طور پر جو لوگ ہیں, اور یہ تو آپ رحمان صاحب جو بتا رہے ہیں اور جو ہم نے ڈاکٹر سے بات بھی کی ہے, ڈاکٹر شاذلی منظور صاحب کل پروگرام میں تھے, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت سے پیشنٹس ایسے آ رہے ہیں جن کا ٹیسٹ ہی پازیٹیو نہیں آ رہا, اور جو رپورٹ ہو رہے ہیں یہ فیگرز ہیں, یہ تو رپورٹڈ فیگرز ہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں جو کہ نمونیا اور جو سمٹمز ان کو آ رہے ہیں اور ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ان کو کیا, اور ان کو بیڈز نہیں مل رہا اسپتالوں کے اندر. میں تھوڑی سی کلیئرٹی آپ کو دے دوں آپ کے لیے اور پبلک کے لیے, کیونکہ میں نے اس پہ یہ کتاب لکھی ہے کووڈ کی بڑی ریسرچ کے ساتھ, اور یہ اس وقت ایمیزون میں اویلیبل ہے. میں اس کو ایڈورٹائز نہیں کر رہا ہوں, اس کی پوری پروسیڈ جو آ رہی ہے شہداء کے فنڈ میں, تو آپ ایمیزون میں دیکھ لیجئے, آپ کو اس پہ پوری تفصیل ملے گی. لیکن میں ایک عرض کر دوں کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, کیونکہ نمبر 1 جب یہ بیماری اٹیک کرتی ہے تو کئی دفعہ جب ٹیسٹ ہوتا ہے کووڈ کا اس میں نہیں آتی. باہر کے ملکوں میں اس کو سپلیمنٹ کرتے ہیں وہ ایکس رے, چیسٹ ایکس رے سے, چیسٹ ایکس رے میں ڈیمیج نظر آ جاتا ہے. نمبر 2 بالکل یہ نمونیا کا اٹیک ہوتا ہے. اس وقت ہماری پوزیشن یہ ہے کہ وہ مریض جو ڈائبٹیز کے ہیں یا وہ ہارٹ پیشنٹ ہیں یا ان کو کوئی ایسی فیٹل ڈیزیز ہے, ان کو ہاسپٹل نہیں لے رہے. کیا ہوتا ہے کہ ان کی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے میڈیکل ٹریٹمنٹ کی وہ نہیں ہوتے, اسی فیئر سے کہ اس کو کووڈ ہے. اگر کووڈ ہوتا ہے تو لوگ ڈرتے ہیں, یہ ایک قسم کی چھوت کی بیماری ہے, اور گھروں میں بھی لوگوں میں بھی ایک فیئر آتا ہے. لیکن اس فیئر کو دور کرنے کے لیے بحیثیت قوم ہمیں ان مریضوں کے ساتھ بھی اظہار ہمدردی بھی کرنی چاہیے, اور ایک آئسولیشن کا پروگرام اس طرح ہونا چاہیے کہ والنٹیئرز بھی سامنے آئیں. یہ آنے والے وقت میں اس کی ضرورت ہوگی. اور ڈاکٹر جو بات کر رہے تھے میڈم شازیہ منظور کے پروگرام میں, شازیہ نذیر کے پروگرام میں, بالکل میں دیکھا تھا, آئی تھنک شی ہیڈ پٹ ویری ریلیونٹ کوسچنز. اور یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی کوسچن میرا بھی ہے, آپ کا بھی اور قوم کا ہے کہ حکومت کہاں سوئی ہوئی ہے, حکومت آگے کیوں نہیں بڑھتی, اپنا پلان کیوں نہیں لے کے آتی, آپ ہاسپیٹل میں کیپیسٹی کیوں نہیں بڑھاتے, آپ اپنا جو ڈیولپمنٹ فنڈ ہے کٹ کر دیں. لوگ زندہ رہیں گے تو روڈ استعمال کریں گے, زندہ رہیں گے تو ٹرینیں استعمال کریں گے, زندہ رہیں گے تو وہ آپ ان کو دیکھ سکیں گے دوسرا کام کرتے ہوئے. اس وقت جس سپیڈ سے لوگ مر رہے ہیں, اور ایک چیز آپ جو ٹیسٹ کر رہے ہیں ان ٹیسٹ کی شرح میں سے 7.8% آ رہا ہے, جبکہ سر میں نے جولائی 10 کو کہا تھا کہ اکتوبر, نومبر, دسمبر this will be actually peak season for
कोविड-19 अकॉर्डिंग टू द स्टडी ऑफ इंपीरियल कॉलेज कि ये 7 पॉइंट तक जाएगी टोटल पॉपुलेशन जो परसेंटेज है, और उन्होंने यूके के लिए भी किया, दूसरी मुल्कों के लिए भी किया। आज देखें हमारी जो परसेंटेज इंपीरियल कॉलेज ने और उसके बेसिस पे मेरी एनालिसिस आई थी उस वक्त 7.5 से ज्यादा थी, आज 8.5% जा रही है। और फिर भी वो अगर आप ये तो आप सैंपलिंग कर रहे हैं ना, अगर आप टोटल पॉपुलेशन करें और टोटल पॉपुलेशन का आप लें तो मैं ये समझता हूं, सॉरी मैं डरा नहीं रहा हूं पब्लिक को, अगर उस लिहाज से आप करें तो आपके पास 1.5 करोड़ से ज्यादा मरीज हैं इस वक्त मुल्क में, क्योंकि इसी परसेंटेज को अगर आप आगे लेके चलें, क्योंकि जो सैंपल आप लेते हैं उसमें 7 to 8% पेशेंट जो है वो कोरोना के आ रहे हैं। तो अगर आप 22 करोड़ लोगों को करेंगे, ये फीसद 18.43% आज आया है जो आप बता रहे हैं, हमें इंतहा खौफनाक तरीन फिगर सामने आ रहे हैं। नाज़रीन एक साथ साथ मौजूद है, खौफनाक तरीन फिगर्स आ रहे हैं। मुझे बड़ा इंपॉर्टेंट, हमें प्रोग्राम में आगे सवाल उठाने हैं, वज़ीर दाखिला भी रहे हैं, तो ये एक जो होता है ना, ये स्मार्ट लॉकडाउन, माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन होता है या लॉकडाउन नहीं होता है, जो मेरी समझ है इस वक्त, और हुकूमत ने बहुत क्या देर कर दी है इस फैसला करने में, और इस देरी की वजह से ये फिगर सामने हम देख रहे हैं। खुदा ना खास्ता जो सूरत हाल है वो इंतहाई अंदोनाक है। इस ब्रेक के बाद सवाल उठाएंगे, हमारे साथ रहिए। आपके घर वालों में, आपके रिश्तेदारों में ये सेकंड वेव जो है इस वक्त बदतरीन साबित हो रही है, खौफनाक साबित हो रही है। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। लेकिन हुकूमत ने क्या प्लानिंग की है? सिर्फ यही कि सोच रही है अभी तक? असद उमर साहब ने कल क्या कहा था परसों, कि वो अभी सोच रहे हैं 1-2 सेक्टर्स की तरफ जाने का, बंद करने का। क्या कहा था असद उमर साहब ने 2 दिन पहले? लेट्स हियर दिस। अगर अभी भी हम बेहतर फैसले नहीं करेंगे, अगर अभी भी तमाम कौम यकजा होकर इस बार का दोबारा से इरादा नहीं करेगी कि जिस तरीके से पहली लहर के अंदर तमाम मुल्क ने मिलकर बाहमी ताउन के साथ इस वबा के फैलाव को रोकने में किरदार अदा किया था, अगर हम अभी भी ये नहीं करेंगे तो फिर मुझे ये कहते हुए इंतहाई तकलीफ होती है कि शायद हफ्ते बाद, 2 हफ्ते के बाद ऐसी सूरत हाल पैदा हो कि हमारे पास कोई इसमें चॉइस ही ना रह जाए और हमें मजीद सेक्टर्स जो हैं उनके ऊपर बंदिश लगानी पड़े, हमें मजीद सेक्टर्स की तरफ बंदिश लगानी पड़े। वज़ीर इमरान खान साहब भी कल बता रहे थे कि अस्पताल किस तरह भर रहे हैं, यानी इल्म में है सब कुछ, लेकिन क्या वजह है कि इन फैसलों के अंदर ताखीर हो रही है? या फैसले नहीं तो कम से कम तैयारी तो करें। जो अभी रहमान साहब बता रहे हैं कि बेड्स बढ़ाएं, स्कूल्स, मार्केज, मुख्तलिफ जगहों पे बेड्स और ऑक्सीजन की फैसिलिटी फराम करें। वज़ीर साहब ने क्या कहा था कल बेड्स के हवाले से? लेट्स हियर दिस आल्सो। अस्पतालों के अंदर जो कोरोना के मरीज हैं वो बढ़ते जाएंगे और एक ऐसा वक्त आ जाएगा कि अस्पतालों में जगह नहीं होगी। अभी क्योंकि मुल्तान में जलसा हुआ था तो मुल्तान के अंदर 64% बिस्तरे अब जो कोरोना के लिए रखे गए थे 64% बिस्तर भर चुके हैं और इस वक्त 40% बिस्तरे पेशावर में भरे हुए हैं कोरोना के मरीजों से, इस्लामाबाद में तकरीबन 50% और एवरेज आ रही है सारे पाकिस्तान में तकरीबन 40% जो कोरोना के लिए बिस्तरे यानी वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन उसके ऊपर मरीज आ चुके हैं। 40% फिगर आ रही है और ये मैं आपको बता रहा हूँ कि दीज आर रिपोर्टेड फिगर्स। अब कितने लोग हैं जिनके टेस्ट में डिटेक्ट नहीं हो रहा। मैं रहमान मलिक साहब आपसे पूछना चाहूंगा सर, ये एक होता है लॉकडाउन, एक होता है स्मार्ट लॉकडाउन, माइक्रो स्मार्ट, या तो लॉकडाउन होता है या लॉकडाउन नहीं होता, ये समझ में आता है जो आवाम को, मुझे लगता है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस सर, रहमान मलिक साहब? मैं अगर आप मुझे 1 मिनट दे दें, क्योंकि आपने 2 हुकूमती अरकान की बात सुनाई है। असद उमर साहब पढ़े लिखे हैं, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, सर आंखों पे जो कहते हैं, लेकिन आई डिफर, बैक टू डिफर, क्योंकि हमारी पहली वेव ही हम कंट्रोल नहीं कर सके थे। When you talk of lockdown, it is either a lockdown or no lockdown. ये स्मार्ट लॉकडाउन, माइक्रो लॉकडाउन, ये इसी तरह ही है जैसे इंसान अपने सूट बदलता रहे हो, कहो कि मैं आज स्मार्ट कम लग रहा हूँ, आज ज्यादा लग रहा हूँ, और अगर एक गली में आप पूरा लॉकडाउन कर दें, दूसरी गली खुली हुई है, what kind of स्मार्ट लॉकडाउन is it? बेसिकली हमने देखना, ये देखें सर, हम
دنیا پوری میں اس کو ڈیل کر رہے ہیں. یہ خطرناک چیز ہے. اب صرف ہم اس کو صرف پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہیے. اسلام آباد میں کون سا جلسہ ہوا, یہاں 50% ہو گیا. یہ بالکل میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری عوام کیئر لیس ہے. ہم نہیں پہنتے بالکل ماسک, ہم ایک دوسرے کا خیال نہیں کرتے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اگر میں عمران خان صاحب کی جگہ پہ ہوں تو میں ساری پولیٹیکل لیڈرشپ کو ریکویسٹ کر کے بولوں, ملوں جا کے, اور انہیں کہوں سیاست ایک طرف رکھتے ہیں, سیاست ایک طرف کر کے رکھتے ہیں. آئیں پہلے یہ جو ایک پینڈیمک پاکستان کے لیے آ چکی ہے, ایک آفت آ چکی ہے, ایک ایسی آفت جو پوری دنیا میں ہے, اس کا مل کر بیٹھ کے ایک کولیکٹیو سوچ کے ساتھ ایک سلوشن نکال کے آگے چلیں تو میرا حال عوام کو بھی پسند کرے گا. اور ایک میں چیز عرض کر دوں, اگر یہ چیز نہیں کریں گے, I'm sorry, I'm also a politician, I'm a democratic person, اور اگر ہم اس وقت عوام کو ریلیف دینے میں فیل رہے, حکومت بھی اور اپوزیشن بھی, تو شاید عوام کا اعتماد جو ہے جمہوریت سے اٹھنا شروع ہو جائے. کیونکہ جمہوریت عوام کے لیے ہوتی ہے, عوام کی بہتری کے لیے ہوتی ہے, ان کی سہولتوں کے لیے ہوتی ہے, ان کا لا اینڈ آرڈر ٹھیک رکھنے کے لیے ہوتی ہے, اور ان کی بہتری اس صورت میں کہ ان کی صحت کا خیال رکھا جائے. میں یہ حکومت سے پوچھتا ہوں کہ ہمارا تو NHS کوئی پروگرام ہی نہیں ہے. ہمارا تو وہ پروگرام ہے جو بالکل ویک ہے دنیا میں. اگر آپ کا نمبر دیکھ تو 155 نمبر ہے ہمارا ہیلتھ کیئر میں. کون سی ہیلتھ کیئر ہم نے ابھی کوئی پروگرام بنا لیا کہ ہم اس میں کووڈ میں گھسے, کووڈ مصیبت آئی, کیا کو پلان دیا, کیا کو پلان سامنے آیا, کیا آپ نے بتایا کہ کل کو اگر پینڈیمک اس کے علاوہ اور پینڈیمک آ جاتی ہے تو آپ کیا کریں گے؟ دیکھیں, ایک ہے فیڈنگ ٹو دی نیشن پولیٹیکلی, ایک ہے فیڈنگ ٹو دی نیشن ود دی ریئلٹی ایز ٹو وٹ آر دے گوئنگ ٹو گیٹ ان ٹرمز آف بینیفٹ. ان کی صحت میں, ان کی لائف سٹائل میں کیا فرق آئے گا. آپ مجھے بتائیں کہ ایک طرف کووڈ, دوسری طرف لڑائی جھگڑا, جو پولیٹیکل پولرائزیشن, تیسری مہنگائی, مجھے دوسرا ہسپتال جو ہے بجائے اس کو بہتر بنانے کے ہم ان کو پرائیویٹائز کر رہے ہیں. تو آپ تو اپنے لیے خود مصیبت انوائٹ کر رہے ہیں. فار گاڈ سیک پرائرٹی کے بیسس پہ چلیں. اور اس وقت پاکستان میں میں ایک فورس سے کہوں گا, ود ریکویسٹ کروں گا کہ میڈیکل ایمرجنسی ہونی چاہیے. اور یہ میڈیکل ایمرجنسی میں آج اپیل کروں گا ٹو دا چیف جسٹس آف پاکستان, اگر حکومت نہیں لگا رہی تو کائنڈلی ٹیک اے سلو موٹو. میں خود بھی سپریم کورٹ کے سامنے کووڈ کے سلسلے میں بریفنگ دے چکا ہوں, میں اس میں رپورٹ سبمٹ کر چکا ہوں. میں اپیل کروں گا چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ وہ میری سے رپورٹ پڑھ لیں, اور آج کے جو حالات ہیں اس میں سارے مینشن ہیں جو میں نے فور کاسٹ کیے تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں اس وقت میڈیکل ایمرجنسی ڈکلیئر کرتے ہوئے جتنے فنڈز زیادہ سے زیادہ ہم ڈائیورٹ کر سکتے ہیں ٹو امپروو دی کیپیسٹی بلڈنگ آف دی ہاسپٹلز, ٹو گیو دی فیسلٹی ٹو دی کووڈ پیشنٹس اور other patients who have got underlying diseases. میں یہ کوئی سیاست نہیں کر رہا ہوں اور نہ میں سیاست کرنا چاہتا ہوں, لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ جس انداز سے یہ سیاست چل رہی ہے اور جس انداز سے کووڈ آگے جا رہا ہے, لوگ تنگ آ کر گلیوں سڑکوں میں نکلائیں گے, اور پھر جمہوریت کا جو فیوچر ہے مجھے ٹھیک نظر نہیں آتا. اس وقت ڈوری جو ہے وہ عمران خان کے ہاتھ میں ہے. تھرو دی ایگو آؤٹ مسٹر پرائم منسٹر, گیٹ ٹوگیدر ود دی پولیٹیکل لیڈرشپ اینڈ کم اپ ود سولوشن. یو آر دی ہیڈ ناؤ. اگر آج آپ نے نہ لیا, ہو سکتا 15-20 دن کے بعد میں لکھ کے دے رہا ہوں کہ یہ لیٹ ہو جائے گا, کیونکہ اس وقت جس انداز سے پینڈیمک جو چڑھ رہی ہے, آگے بڑھ رہی ہے, اور آپ کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے, تو لوگ کیا کریں گے؟ آپ کے گلے کو آئیں گے, ہمارے گلے کو آئیں گے. ہر جگہ جو لوگ جائیں گے ان کو پوچھیں گے لوگ آپ کیا کر رہے ہیں. تو for God's sake, divert the funds, enhance the capacity of the hospitals, اور کم از کم 2-3 ملین آکسیجن سلنڈر منگوا لیں. آج کل تو بڑے سستے ہو گئے ہیں, $20 میں چھوٹا سلنڈر مل جاتا ہے. آپ سلنڈر چائنا کو کہو, وہ آپ کو بہت سارے دے دیں گے. اور دوسری جو آ رہی ہے آپ کی ویکسین, وہ بہت مہنگی ہے, لیکن پھر بھی چائنا جو ہے, جو میری بات ہوئی تھی وائس منسٹر کے ساتھ, وہ کہہ رہے تھے کہ وی آر ریڈی ٹو گیو ویکسین ٹو پاکستان, اور یہ ہے بھی کوئی $3 کی ہے, زیادہ نہیں ہے. اور اگر وہی منگوا کے شروع تو کر دیں, لوگوں کو تسلی تو ہو, تاکہ وہ لوگ جو اس کے زیادہ افیکٹ ہو سکتے ہیں. لاک ڈاؤن کیا آپ سمجھتے ہیں, کیونکہ ایک جو جیسے کہتے ہیں سرکٹ بریک کرنے کے لیے آپ جو کہہ رہے ہیں, یہ بات بڑی اہم ہے, ڈاکٹرز بھی کہہ رہے ہیں 14 سے 15 دن اگر اب فیصلہ نہیں ہوا تو آفٹر 14 ڈیز جو ہوگا وہ خدا نہ خواستہ ڈیزاسٹر ہو سکتا ہے, اللہ ہمیں محفوظ رکھے. لیکن
اس کو روکنے کے لیے ہمیں لاک ڈاؤن کی طرف جانا پڑے گا. کیا آپ سمجھتے ہیں؟ ڈو یو تھنک ایگری؟ نہیں، ایک منٹ بات سن. یہ گردان پہلے دن جب کووڈ کے کیسز آئے تھے میں اس دن سے سن رہا ہوں. لاک ڈاؤن، نو لاک ڈاؤن، اسمارٹ لاک ڈاؤن، مائکرو لاک ڈاؤن، ہم نے جیت گئے، ہم نے فتح کر لیا، ہم نے کووڈ پہ اٹیک کیا. It was like a war. No, it is a pandemic. اور یہ کس طرح بھی جا سکتی، اس کا behavior of the disease is like sine graph. یہ کسی جگہ کم ہوتی ہے، کسی جگہ زیادہ ہوتی ہے. لہذا لاک ڈاؤن جو آپ کا سمارٹ لاک ڈاؤن ہے it's not going to work. اور اگر آپ پورا ملک بند کرتے ہیں اس کے بھی ایشوز ہیں. لیکن اگر آپ ویکسین کو لے ہیں جتنی جلدی ہو سکتی ہے اور لوگوں کو ویکسین دے کے ان کو پروٹیکٹ کریں تو دیٹ از اے بیٹر چانس. آج اگر آپ کہیں کہ آپ لاک ڈاؤن کر دیں گے لاہور کو، مجھے بتا دیں کہ لاک ڈاؤن لاہور کو کر کے نہیں ہوگا، اسلام آباد کو کر کے دیکھ لیں. حالانکہ یہ بڑا آرگنائزڈ ہے. ہمارے لوگ ان چیزوں کے پرون نہیں ہیں. We are not law abiding, sorry to say. ہم تھوڑا بہت ادھر ادھر کر جاتے ہیں. تو لہٰذا یا اتنی سختی سے لاک ڈاؤن کر دیں باہر نہ کو نکل سکے. پھر آپ کے پاس لاک ڈاؤن میں کھانا پچانا فیسلٹی کوئی نہیں ہے. آپ کے پاس ایمیزون کی طرح دنیا پوری میں گھر تو کھانا ڈیلیور نہیں کر سکتے تو لوگ بھوکے مریں گے. اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے تو اینالائز کریں وہ زونز، وہ ایریاز جس میں یہ ڈیزیز زیادہ بڑھ رہی ہے اور جہاں پہ یہ زیادہ ہے آپ اس کو کنٹرول کریں. اور وہاں پہ ایک قسم کے لائک اسمال ڈسپینسریز بنائے وہاں پہ تاکہ آکسیجن کا جو مہیا کرنا وہ جلدی ہو جائے تاکہ لوگ جلدی ریکور ہو جاتے ہیں. کیونکہ اس میں کرونا کے کچھ ٹائپس ایسی ہیں جس کو اے سسٹمیٹک ہوتا نہیں ہے، وہ لگتا ہے لیکن ٹھیک ہو جاتا ہے 3-4 روز میں. ایک جو ڈائریکٹ جا کے لنگس میں کرتا ہے، دوسرا دماغ میں کرتا ہے، تیسرا جا کے باڈی کے ڈیفرنٹ پارٹس میں کرتا ہے. وہ پتہ نہیں وہ کس طرح جاتا ہے. اس لیے میں نے کہا تھا اور آج بھی میں دوبارہ ڈیمانڈ کر رہا ہوں کہ یہ پتہ کرنا چاہیے. یہ ڈیزیز دنیا میں پہلی دفعہ آئی ہے جو فرینڈلی وائرسز ہیں باڈی میں ان کو یہ دوست بنا کے اٹیک کرتی ہے. اور جس پہ شک پڑتا ہے کہ یہ مین میڈ ہو سکتی ہے، میں ڈاکٹر نہیں ہوں لیکن جو ریسرچ میں نے کی ہے یا میں لوگوں کو دیکھ رہا ہوں، میں چند دن باہر تھا، اس پہ میں نے ایک پیپر پڑھا کووڈ پہ، اس پہ ہی میں نے یہی فیلنگ لے کے آیا ہوں کہ دنیا پوری یہ چاہتی ہے کہ یہ کووڈ جو ہے اس کا پتہ کرنا چاہیے، اس کا زیرو پیشنٹ کہاں تھا، واز اٹ میڈ مین میڈ. اور پھر اگر اس کے اوپر کنونشن ہے تو وائی دی پیپل دی ورلڈ اینڈ دی انٹرنیشنل کمیونٹی اینڈ دی UN is not paying attention and not following what has been actually dictated in that convention. لیکن آپ نے مطالبہ یہاں پر یہ کیا ہے کہ چیف آف پاکستان سوموٹو ایکشن لے فوری طور پر اس معاملے کے اوپر کووڈ کے، اور آن دا پرائم منسٹر شوڈ امپوز اے میڈیکل ایمرجنسی اکراس دا کنٹری. امام علی صاحب یہی مطالبہ ہے آپ کا سر؟ لازمی ہونا چاہیے میڈیکل ایمرجنسی. اس سے بغیر اس کو ڈیلے کیے ہوئے میری ریکویسٹ ہوگی چیف جسٹس آف پاکستان جو سب کو یونائٹڈ کر کے پوچھ بھی سکتے ہیں، ڈائریکشن بھی دے سکتے ہیں. آئی ایم ریڈی ٹو اسسٹ دی سپریم کورٹ آف پاکستان ود مائی ریسرچ واٹ ایور لٹل آئی ہیو ڈن، گیٹ آل دا ایکسپرٹس لائک وائرولوجسٹ، ڈاکٹر، اور ان سے ان کی نیڈز جان کے پاکستان میں اس وقت کووڈ کو روکنے کے لیے کیا کیا جانا چاہیے ایک کلیکٹیو سوچ کے ساتھ جس میں جوڈیشری، جس میں حکومت، جس میں اپوزیشن، جس میں پارلیمنٹ. انفارچونیٹلی پارلیمنٹ کو تو کبھی لیا ہی نہیں جاتا کانفیڈنس میں. میں نے جب کہا کہ نومبر دسمبر میں بہت بڑھے گا کووڈ تو میرے ایک دوست سینیٹر نے اٹھ کے کہا ملک صاحب اور پبلک نو ڈرانا بند کر دیو. میں نے کہا بھائی میں پبلک کو نہیں ڈرا رہا ہوں، میں جو ریسرچ کی ہے یہ میری ڈیوٹی ہے کہ میں ہاؤس میں بتاؤں. تو دیکھ لیں گے اکتوبر نومبر، میں دعا کرتا ہوں ایسا نہ ہو. آج ہوا اور I'm glad کہ اس بندے میں اتنی مورل جرت تھی کہ اس نے میں فون کر کے ساری کہا کہ ملک صاحب آپ نے ٹھیک کہا تھا. میں کوئی اپنی بڑائی نہیں کر رہا ہوں لیکن جو چیز وصیت ہے پارلیمنٹیرین یا جو نالج ہے وہ عوام کے پاس جانا چاہیے. آج میں وارن کر رہا ہوں کہ اگلے مہینے سے اور پرابلم آئیں گے اور اس کے بعد پھر تھرڈ ویو آئے گی. اگر آج ہم نے اس کو بہتر بنانے کے لیے اپنی ایک اسٹریٹجی نہ بنائی، جو ویکسین نہیں لائی گئی، اور اس کے علاوہ جو طریقہ کار انیشل میڈیکل ٹریٹمنٹ جس میں آکسیجن نہایت ضروری ہے اس کا بندوبست لوگوں کے لیے نہ کیا گیا، تو خدا نہ کرے کہ میں اپنے ملک میں اٹلی جیسی، اسپین جیسی سچویشن دیکھوں، کہ خدا نہ کرے کہ لاشیں سڑکوں پہ آپ دیکھیں.
انشاءاللہ اللہ نہ کرے ایسا ہو. رحمان ملک صاحب میں بہت شکریہ ادا کروں گا آپ نے پروگرام میں جوائن کیا. رحمان ملک صاحب کی گفتگو آپ نے اس جمعے کو پوری عوام اللہ تعالیٰ کا حضور سجود ہو کے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس پینیڈیمک کو, اس آفت کو ہم سے دور کر دے. اس سے پہلے بھی آفتیں آئیں, دور ہوئیں, لیکن یہ آفت چھوڑنے کا نام نہیں لے رہی ہے. یہ ایک پولیٹیکل گیم بن چکی ہے, یہ ایک ایسی چیز بن چکی ہے جس کے لیے ہمیں بہت ساری جو آپ نے پروگرام میں جوائن کیا. میں اسی دعا کے ساتھ کہ یہ معاملات جو ہیں اس وقت سنبھلیں اور حکومت جو ہے ہوش کے ناخن لے. رحمان ملک صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ویل کنکلوڈ دس پروگرام ان دی نیکسٹ سیگمنٹ. ہمارے ساتھ رہیے. اس وقت سب کو ایک ہو کر کلیکٹو سوچ کے ساتھ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے, اور یہ جو تھریٹ ہے کووڈ کی, اس کو فیس کرنا ہے اور اس کو ٹیکل کرنا ہے. حکومت کو سخت فیصلے شاید کرنے ہوں, ایمرجنسی کا نفاذ یعنی فنڈز کو ڈائیورٹ کرنا ہے, بیڈز کی سہولیات کو فراہم کرنا ہے, آکسیجن کی فراہمی کرنی ہے. یہ تمام اہم فیصلے کرنے ہیں, سیاست نہیں کرنی ہے اپوزیشن اور گورنمنٹ کو. اس وقت بڑے اہم فیصلوں کرنے کا وقت ہے, اور یہ وقت نکل گیا تو خدا نہ خواستہ ایک ڈیزاسٹر کی طرف اللہ نہ کرے ہم بڑھ سکتے ہیں, اللہ نہ کرے ہم بڑھ سکتے ہیں. ایسا ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں جو سامنے نظر آتا ہے. فار فیڈ بیک You can write us on our Facebook, emails and Twitter. اپنا بہت خیال رکھیے گا. تمام اس پر جو SOPs ہیں ان کو فالو کیجیے گا, دیکھتے رہیے گا. اب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا.